بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. تمام تر تعریف حمد و ثنا کبریائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی عظمت رفعت بلندیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین امام المعصومین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر رحمت اور بخشش کی دعا اصحاب رسول اہل بیت رسول تابعین تبع تابعین ائمہ دین محدثین علماء دین میرے اور آپ کے مرحومین اللہ سب کی کامل بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. سامعین ذی احترام، یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں ہر شخص چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، چاہے وہ انبیاء کی نفوس قدسیات گزری یا اصحاب رسول صلحاء عصام یا آج کے دور میں داعیان دین مبلغین، ہر قسم کے لوگوں کو تین طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تین طرح کے لوگ ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں وفادار ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، درد کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، ہماری خوشی کو اپنی خوشی تصور کرتے ہیں، ہماری خوشی کو اپنی خوشی مانتے ہیں. زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے مخلصین، مخلص لوگ. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے واضح طور پر کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو میرے ساتھ سخت مخالفت ہے، یہ کسی بھی وقت مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور انسان اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے مخالفین. پہلے مخلصین، دوسرے مخالفین، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو میرے منہ پر میرے ہوتے ہیں، آپ کے منہ پر آپ کے ہوتے ہیں، لیکن کمر پیچھے وہ میری اور آپ کی بدخوئیاں کرتے ہیں، میرے اور آپ کے عیب تلاش کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے منافقین. تین طرح کے لوگ ہو گئے.
پہلے لوگوں کو کہا جاتا ہے مخلصین، دوسروں کو کہا جاتا ہے، دوسری قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے مخالفین، اور تیسری قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے منافقین۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت اظہر من الشمس ہوگی کہ سرور کونین ساقی کوثر عبداللہ کے رخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 طرح کے لوگوں کا ہی سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو اپنی خوشی جانا، حضور کی تکلیف کو، غم کو، دکھ کو اپنی تکلیف، غم اور دکھ جانا، حضور نے جو کہہ دیا اس پر جو ڈٹ گئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہوئے، انہیں کہتے ہیں مخلص، اور دوسرے لفظوں میں وہ نبی کے سچے یار صحابہ کرام کی جماعت، جن کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے تمغے دیے، جن کو اولئک هم الراشدون کہا، جن کو اولئک هم الفائزون کہا، اور اللہ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے صاف شفاف لفظوں میں بھی ان کی تعریفیں کر دی۔ پہلی جماعت مخلص جماعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس جماعت کو کہتے ہیں جماعت صحابہ، مخلص جماعت۔ دوسری جماعت جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی، حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ پتھر اٹھا کے مارے اور کہا تبلک یا محمد علیاذ باللہ، اے محمد نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کے تعاقب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے تبت یدا ابی لہب وتب بھی کہا، اولئک هم الکافرون کا۔ اور ایک تیسری جماعت جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہا کہ آپ جیسا کوئی سچا نہیں، آپ جیسا کوئی سچا نہیں، آپ جیسا اللہ کا بھیجا ہوا کوئی برگزیدہ نہیں، لیکن وہی جب ابو جہل کے پاس جاتے، عتبہ شیبہ کے پاس جاتے، کفاران مکہ کے پاس جاتے، تو وہ جا کے کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم دکھلاوے کے لیے۔ اس جماعت کو جماعت منافق کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں واضح طور پر اعلان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا، ان کے ساتھ تعاون کرنے والا کوئی نہیں پائے گا، وہ جہنم کے ایسے طبقے میں پہنچ گئے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں سے
بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ایمان نہیں لائے ہوتے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ شعور نہیں رکھتے اس بات کا کہ ان کے دلوں میں منافقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافق جنہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا محبوب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے، آپ چلیں ان کے خلاف جہاد کے لیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب وقت آیا تو وہی لوگ بھاگ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں سورہ منافقون میں فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے نبی جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ کا رب بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا رب یہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق ہیں اور جھوٹے ہیں. یہ منافق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب منافقین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں. منافق 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 ہم کہہ رہے ہیں، منافق کہتے کس کو ہیں، منافق کی نشانیاں کیا ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد خلف واذا اؤتمن خان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کرتے ہیں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا ہے، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اذا حدث کذب جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور واذا وعد خلف اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا تؤمن خان اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اب 3 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بتائی. سب سے پہلی بات کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی گفتگو کرے گا بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جب کسی بات پر وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس کوئی امانت ہوگی تو اس امانت میں وہ خیانت کرے گا. اب میں اور آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، میں اور آپ اپنے گریبان میں نگاہ ڈالیں، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 نشانیاں منافقین کی بتائی ہیں آج تقریباً 90-95% مسلمان انہی نشانیوں میں مبتلا پائے جاتے ہیں. آج کا مسلمان جب بھی بات کرتا ہے اذا حدث کذب، آج مسلمان جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. آج کے مسلمانوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے. اور ہمارے پاس اول تو کوئی امانت رکھتا نہیں، اور اگر امانت رکھ دے کوئی تو وہ اسے واپس ملتی ہے.
اسے واپس نہیں ملتی یا اس کی امانت کو جو ہے وہ استعمال کر دیا جاتے، تو آپ بتلائیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہیں ہم تو نہیں بن رہے۔ دوسری حدیث جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من نفاق، کہ فرمایا کہ منافق کی نشانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 عادتیں، پہلے 3 باتوں کا ذکر کیا، اب چوتھی بات کا بھی ذکر ہے، فرمایا 4 باتیں جس میں پائی جائیں سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ ان میں پہلی کیا ہے؟ 3 کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور ایک اور خصلت اللہ اکبر، کہا کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے گا گالی دے گا، جب وہ کسی سے جھگڑا کرے گا گالی دے گا۔ آج جھگڑا نہ بھی ہو، میرے اور آپ کے منہ پر گالم گلوچ کے علاوہ بات آتی نہیں۔ آج میں اور آپ اپنی گفتگو کو گالی کے علاوہ مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ کسی کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، کسی کی جو ہے خاندان کو گالی دیے بغیر ہمارے گھروں میں گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ نوکر سے بات کی تو ماں کی گالی، بہن کی گالی، بیٹی کی گالی، نوکر کو چھوڑ دیں، باہر کی دنیا کو چھوڑ دیں، ہم اپنے گھر میں بیٹی سے بات کریں تو اس کو ماں کی گالی یعنی اپنی بیوی کی گالی دیتے ہیں، ہم اپنی بیوی سے گفتگو کریں تو اس کے خاندان کو گالی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے گا تو اس کو جو ہے وہ گالی دے۔ اب جائزہ ہم خود لے لیں کہ ہمارے اندر یہ عادات ہیں یا نہیں۔ اگر یہ عادات میرے اور آپ کے اندر ہیں تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی سن لیجیے۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ بری خصلتیں پائی جائیں وہ منافق ہی ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو وہ مسلمان تصور کرتا رہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ منافق ہے جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی خصلتیں؟ پھر ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ اس امانت میں خیانت کرے گا، جب کسی بات پر وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب کسی سے جھگڑا ہوگا تو گالی دے گا۔ اب ان باتوں پر میں اور آپ غور کر لیں کہ کیا ہم میں یہ منافقوں والی باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اور پھر ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں، منافق کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اس پر نماز بھاری ہوتی ہے۔ اب کیا کروں، مجبوری ہے کہ میں جہاں کہیں سے بھی گھوم کے آؤں آخر میں نماز پہ جاتا، کیونکہ نماز کا تذکرہ، نماز کا ذکر، نماز کی فضیلتیں، نماز کی جو ہے فرضیت اتنی بیان کی گئی، قرآن میں سینکڑوں آیات کو جو ہے نماز پر مدلل ہے۔ ہزاروں اقوال سلف صالحین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نماز پر مدلل ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے بارہا بار یہ ذکر کیا
کہ جید صحابہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور جلیل القدر عبداللہ ابن مسعود اور جلیل القدر صحابہ کا فتویٰ یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا کافر ہو جاتا ہے۔ صرف منافق تک کی بات نہیں ہے، صرف یہ بات نہیں ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی بس ٹھیک ہے وقت گزر گیا۔ ائمہ دین کہتے ہیں کہ انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جیل میں ڈال دیا جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور ہم نے نماز کو مذاق سمجھ رکھا۔ نماز کب ہم پڑھتے ہیں؟ جب سارے کاموں سے فرصت ہو، نیند بھی پوری ہو جائے، گھر میں ویلے بیٹھے بیٹھے بور ہو جائیں، پھر ہم سوچتے ہیں چلو یار اذان ہوگی جا کے نماز پڑھے۔ نماز کو ہم نے ٹائم پاس رکھا ہوا ہے، وقت کا گزران رکھا ہوا ہے۔ جب وقت نہیں گزر رہا چلو نماز پڑھو، یا پھر جب بے حد قسم کی پریشانی آ جائے، سر پریشانی سے پھٹ رہا ہو، پھر کہتے ہیں چلو اذان آ گئی جا کے نماز پڑھو۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں قرآن کو اٹھا کے دیکھا، قرآن کی تلاوت کی، چند ایک آیات پڑھی، رمضان المبارک گزر گیا، شوال گزر گیا، ذوالقعدہ کی بھی آج 20-22 تاریخ تک ہم پہنچ چکے۔ میں نے پچھلے 1-2 جمعہ پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، آج بھی یہ بات آپ احباب کے گوشت گزار کر رہا ہوں۔ ان 2.5 مہینوں میں ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے قرآن کو کتنا وقت دیا کتنا وقت نہیں دیا، سوائے چند ایک لوگوں، 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرآن کھول کے دیکھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کی ہوگی۔ ہم نے تو قرآن کے ساتھ منافقت کی، ہم نے نماز کے ساتھ منافقت کی، ہم نے اللہ کے ساتھ منافقت کی، اب بھی ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں۔ منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہے۔ یقین کر جائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، فجر کی نماز میں 4 لوگ تھے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اپنی اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، میں باہر کا ذمہ دار نہیں ہوں، اپنی اسی مسجد میں آپ سے درد دل نہیں بیان کروں گا تو کس سے کروں گا، آپ سے شکوہ نہیں کروں گا تو کس سے شکوہ کروں گا۔ عشاء کی نماز میں اگر بچے نہ ہو، میری مسجد میں 2 سے 3 نمازی ہیں، باقی نمازی کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں، ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، کہیں ہم منافقین میں شامل تو نہیں ہو گئے۔ یہ درد دل آپ کے سامنے نہیں ذکر کروں گا تو کس کے سامنے؟ خدا را ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ایک اور حدیث عصر کی نماز کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس جو خادم رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو منافق کی نماز ہے عصر کی۔ کون سی؟ عصر کی، جب وہ بیٹھا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، جب دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہے اس وقت اٹھ کے 4 رکعتوں کی ٹھونگے مارنی اور کہا کہ میری نماز ادا ہو گئی، اس کی نماز ادا نہیں ہوتی، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ تو خدا را ہم اپنے اندر سب سے پہلے جو تبدیلی لے کے آئیں، اپنی بات جب کریں سچ بولیں، جب کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب ہمارے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت میں خیانت نہ کریں، جب ہمارا کسی سے کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اچھے طریقے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے،
होता रहता है, घरों में भी, बाजारों में भी, कारोबारों में भी लड़ाई झगड़े होते रह जाते हैं। लेकिन अपनी लड़ाई झगड़े में हम गालम गलोच से काम न लें और नमाजों का ख्याल करें। नमाज फजर का एहतमाम करें, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सारी नमाजें हम पर फर्ज हैं। जिस तरह खाने को जरूरी समझा गया, अगर खुदा की कसम रोटी जितना भी नमाज को जरूरी समझ लेते तो शायद आज हमारे घरों में कोई बेनमाजी ना हो। उसी रब का खा के, उसी रब की नेमतों से जो है अपने पेट को सुबह शाम भर के फिर भी हम रब के सामने नहीं आते। छोड़ दें, रोटी नहीं है, हम पानी का तस्करा नहीं करते। ये जो 4, 5, 6 फुट, 5.5 फुट के हमारे जिस्म है, इन्हीं पर गौर कर लें। अल्लाह ने ये आंखें दी है, इन आंखों का नेमल बदल कोई नहीं है। अल्लाह ने ये दांतों की नेमत से नवाजा है, नेमल बदल कोई नहीं है। अल्लाह ने हाथ दिए, ये हाथ अगर हमें अल्लाह बगैर हाथों के पैदा कर देता, हम अल्लाह का क्या बिगाड़ सकते थे। अल्लाह ने धड़कने वाला दिल दिया, धड़कना बंद, बंदा खत्म हो जाता है। चलने वाली सांसें दी है, रुक जाए बंदा खत्म हो जाता है। टांगे कट जाए, मफलूज होके, माजूर होके चारपाइयों पे पड़े रहें। ये अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, और कम से कम हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र दुआ के अदा कर लें। जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, खालिक की कायनात अव्वलन मुझे, सानियन आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।